بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا کرم اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان عظیم، بحمد اللہ تعالی ہم صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان کے ساتھ آج اپنے 70ویں پارے کا خلاصہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنی مدد کو ہمارے شامل حال فرمائے۔ پارہ نمبر 17 میں 2 صورتیں موجود ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ سورہ انبیاء اس کا نام کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس میں 17 انبیاء اکرام کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ سورہ انبیاء مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں زیادہ تر 3 بنیادی عقائد بیان کیے جاتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت میں بھی انہی مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات 112 ہیں اور رکوع 7 موجود ہیں۔ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ پہنچا مگر وہ لوگ غفلت میں پڑے، طاعت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ آخرت، حساب و کتاب کی تیاری اور کتاب اللہ سے ہدایت کے معاملے میں غفلت دکھانے پر تنبیہ کی گئی۔ آج ہمیں اپنی گفتگو کرتے ہوئے بھی بہت ساری باتوں پر ہمیں احتیاط کا دامن تھامنا ہے۔ کہیں ہمارا کوئی لفظ کسی اور کے مانند یہ نصیحت کے لیے جو آیات نازل ہوئی، اگر ہم نے بھی اس طرح کی کوئی گفتگو کی تو نعوذ باللہ من ذالک ایمان کا بھی زائل ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 7 میں: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے حبیب مکرم، ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا، ہم ان کی طرف وہی بھیجا کرتے تھے۔ لوگوں، تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم خود نہ جانتے ہو۔ جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ اہل علم سے پوچھ لیں اور پھر عمل کریں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے تقلید ثابت ہوئی کہ ہمیں غیر اہل علم کو اہل علم سے پوچھنا ضروری ہے۔ رکوع نمبر 2 میں تذکیر بھی ایام اللہ کا ذکر آتا ہے۔ آیت نمبر 11 سے 15 تک تذکیر بھی ایام اللہ میں اللہ رب العزت نے بہت ساری بستیوں کا ذکر فرمایا جو ظالم تھی، اور ان کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اور قوموں کو پیدا فرمایا۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آمد کو محسوس کیا تو وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگنے لگے۔ ان سے کہا گیا تم جلدی مت بھاگو اور اسی جگہ پر واپس لوٹ جاؤ جس میں تمہیں آسائشیں دی گئی تھی، اور اپنی پرتعیش رہائش گاہوں کی طرف پلٹ جاؤ، شاید تم سے باز پرس کی جائے گی۔ وہ کہنے لگے ہائے ہماری قسمت، بے شک ہم ظالم تھے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر ان دونوں زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ پس اللہ جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں خدا ہے۔ یہاں پر تعدد الہ کی نفی کی جا رہی ہے کہ اگر زمین و آسمان میں ایک سے زائد خدا ہوں تو آسمان اور زمین میں فساد ہو جائے، یعنی سب تباہ و برباد ہو جائے۔ چونکہ آسمان و زمین میں فساد نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک سے زیادہ خدا بھی نہیں ہے۔ اس بات کو اپنی عقل میں بٹھا لو۔ آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ۔ اور تمہیں ہم برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اور تم ہماری طرف ہی پلٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں بالعموم ہر انسان کو موت سے ڈرایا گیا کہ کسی بھی جاندار نے اس فانی دنیا میں باقی نہیں رہنا، اور بالخصوص یہاں مشرکین مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کب موت آئے گی تو پھر ہم خوشیاں منائیں گے۔ یہاں پر اس آیت میں انہیں ڈرایا گیا کہ موت تو سب پر آنی ہے، تم پر بھی آنی ہے، خوشی کس بات کی منانا چاہتے ہو؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں اچھی اور بری حالتوں میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوا خلق الانسان من عجل، انسان فطرتاً جلد بازی میں پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر انسان کی فطرت جو جلد بازی کی ہے اس حوالے سے ذکر کیا گیا۔ رکو نمبر 5 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا مساوی آفاق سے نجات پانا، اس کا ذکر کیا گیا اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم کو ان کے مرتبہ کے مطابق فہم اور ہدایت دے رکھی تھی اور ہم ان کی استعداد اور اہلیت کو خوب جاننے والے تھے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا گیا جب انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم جمے بیٹھے ہو، وہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے پایا۔ ابراہیم نے فرمایا بے شک تم اور تمہارا باپ دادا سب سری گمراہی میں تھے۔ وہ بولے کیا صرف تم ہی حق لائے ہو یا تم محض تماشا گروں میں سے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر عمل میں لاؤں گا اس کے بعد کہ جب تم پیٹ پھیر کر پھر پلٹ جاؤ گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سوائے بڑے بت کے تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا؟ بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ کچھ لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے جو ان کا ذکر یعنی انکار اور تنقید کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ بولے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ اسے دیکھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ کہنے لگے کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے ابراہیم؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تو ان بتوں سے ہی پوچھ لو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنی سوچوں کی طرف پلٹ گئے تو کہنے لگے بے شک تم خود ہی ان مجبور اور بے بس بتوں کی پوجا کر کے ظالم ہو گئے ہو۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد ان کے عقیدے پر طنز کرنا تھا کہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ تم لوگ یہی دن رات رٹ لگائے رکھتے ہو کہ سب کچھ بت ہی کرتے ہیں، یہی خدا ہیں، بگڑی بناتی ہیں، جب جس کو چاہیں تباہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہیں شاد و آباد کر دیتے ہیں۔ تو پوچھ لو اس سے یہ بڑا ہے اسی نے مارا ہوگا۔ اب وہ لاجواب ہو گئے تو بتوں کا عجز ان پر ظاہر ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مراد بھی یہی تھی۔ آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانُ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور داؤد اور سلیمان کے قصہ کو بھی یاد کریں جب وہ دونوں کھیتی کے ایک مقدمہ میں فیصلہ کرنے لگے۔ جب ایک قوم کی بکریاں اس میں رات کے وقت بغیر چرواہے کی گھس گئی تھیں اور اس کھیتی کو تباہ کر دیا تھا اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے باپ اور بیٹے داؤد اور سلیمان علیہ السلام جو کہ دونوں اللہ کے نبی ہیں ان کا واقعہ ذکر کیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی کی بکریاں دوسرے کے کھیت کو کھا گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کھیت کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ کتنی قیمت بنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں کی برابر قیمت بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی بکریاں کھیت والے کو دے دو، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جس کی بکریاں ہیں وہ اس کے کھیت میں کام کرے اور کھیت والا بکریاں لے کر چرائے اور بکریوں کا دودھ پیے۔ جس وقت بکریوں نے کھیت کھایا تھا جب دوبارہ اتنا ہو جائے تو بکریوں والے کو دے دو اور کھیت والا اپنا کھیت سنبھال لے۔ یہاں نص موجود نہیں تھی، اجتہادی مسئلہ تھا، اختلاف رائے ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی تردید نہیں فرمائی، بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلہ میں بنسبت داؤد علیہ السلام کی سمجھ زیادہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا جب غیر منصوص مسائل میں دو انبیاء علیہ السلام کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو جہاں نص نہ ہو وہاں امتیوں کے اجتہاد میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس طرح اجتہادی مسئلہ میں دو انبیاء علیہ السلام سے معاملہ یہ پیش آیا۔ اگلی آیات میں آیت نمبر 79، 80، 81، 82، 83، 84 and 85 and 6
اس میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا جنہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے، صابر رہے، شاکر رہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے کرم فرمایا۔ جیسے آیت نمبر 83 میں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا اور ایوب کا قصہ یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، انہیں جو تکلیف پہنچ رہی تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی عطا فرمائے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا فرما دیے۔ یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ صبر اور شکر کا اجر کیسے دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، سارا ساز و سامان، گھر بار، آل و اولاد سب ختم ہو گئے، خود بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں وہ انتہائی نیک خاتون تھیں، وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ پھر ایک وقت آیا، آزمائش ختم ہوئی، اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ آپ کو دوبارہ عطا فرما دیا۔ اب آیت نمبر آگے 87 میں دیکھتے ہیں، وَالظَّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ اور ذنون مچھلی کے پیٹ والے نبی کو بھی یاد فرمائیے جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر چل دیے، بس انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان پر اس سفر میں کوئی تنگی نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے دریا، رات اور مچھلی کے پیٹ کی تہ در تہ تاریکیوں میں پھنس کر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ ہم یہاں واقعہ یہ ذکر کیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم شرک کیا کرتی تھی۔ جب آپ نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم باز نہیں آؤ گے تو 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا۔ جب 3 دن گزرے، آخری رات آئی تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے کہ قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ قوم پیچھے سے گڑ گڑائی، معافیا مانگی، بالآخر اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا اور عذاب کو ختم فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بغیر حکم الہی اپنے اجتہاد کی بنا پر بستی سے چلے جانا اللہ کو پسند نہ آیا، تو آپ پر اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، آپ کشتی میں سوار ہوئے، مچھلی نے نگل لیا، چند دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ ہی پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، میں تو ظالموں میں سے تھا۔ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو باہر کنارے پر رکھ دیا۔ اس طرح کے واقعات انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے بالکل خلاف نہیں ہوتے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام من جانب اللہ معصوم ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ باعث وجود کائنات ہیں، آپ کی شان اقدس بیان فرماتے ہوئے بہت خوبصورت آیت مبارکہ اس میں نازل فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی مکرم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام عالمین کے لیے رحمت ہونا بتایا گیا ہے۔ عالم انسان، عالم جن، عالم جمادات، الغرض تمام عالم اس میں داخل ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، اللہ ان پر ہزاروں رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آگے ہماری سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں حج کے اعمال اور بنیادی ارکان کے متعلق بیان کیا گیا، اسی لیے سورت کا نام حج رکھ دیا گیا۔ سورہ حج کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ اس کی آیات تو 78 ہیں، اس کے 10 رکوعات ہیں اور یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس کی جو مین ٹاپکس کی طرف ہم دیکھیں گے، اس میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کی ہولناکیاں، اس کے دل دہلا دینے والی منظر کشی اس کی گئی ہے۔ پھر تخلیق انسان کے 7 مراحل بیان کیے گئے کہ کس طرح اسے مٹی، منی، خون کا لوتھڑا بنایا، بوٹی
بنی، پھر وہ بچہ بنا، پھر جوان ہوا اور بوڑھا ہوا۔ ان تمام مراحل کا ذکر کیا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ ملت اور مذاہب کے لحاظ سے 6 گروہ ہیں، مسلمان، یہودی، سابی یعنی ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی، سورج، چاند اور آگ کی پجاری مجوسی ہوتے ہیں، مشرک، بت پرست۔ اور پھر آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج کہ آپ نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والے سب تک پہنچا دیا تھا۔ پھر مومنوں کی 4 علامات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کا خوف ان پر طاری ہوتا ہے، مصائب پر صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے، نیک مصارف میں خرچ کرنے والے۔ دیگر احکامات میں مناسک حج کا ذکر کیا، اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ۔ اب ہم اس کی آیت نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ اور اگلی آیت میں کہا گیا کہ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی تھی، اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اور اے دیکھنے والے، تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ فی الحقیقت نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص حواس باختہ ہو جائے گا۔ اور پھر آیت نمبر 3 میں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و دانش کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا کہ وہ ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول بیٹھے گی اور حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، یعنی لوگوں کی ایسی حالت ہوگی، اتنا سخت عذاب ہوگا، اتنا سخت زلزلہ ہوگا۔ پھر آیت نمبر 5 میں فرمایا ہی گیا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، ہے لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ہمیں اپنی تخلیق اور ارتقاء پر غور کرو کہ ہم نے تمہاری تخلیق کس کیمیائی ابتدا یعنی من ترابن کیمیائی ابتدا مٹی سے کی، ثم من نطفۃ، پھر حیاتیاتی ابتدا ایک تولیدی قطرہ سے کی، ثم من علقۃ، پھر رحم مادر کے اندر جونک کی صورت میں معلق وجود سے کی، ثم من مضغۃ مخلقۃ، پھر ایک ایسے لوتھڑے سے جو جیسے تانتوں سے چبایا گیا ہو، غیر مخلقۃ لنبین لکم، اس میں بعض اعضاء کی ابتدائی تخلیق نمایاں ہو چکی۔ یہ اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہو رہا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ تمہارے لیے اپنی قدرت اور اقلام کی حقانیت ہم ظاہر کر دیں گے، اور ہم جسے چاہتے ہیں رحموں میں مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بہت ہیں جو جلد وفات پا جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہایت ناکارہ عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، تاکہ وہ شخص یہ منظر بھی دیکھ لے کہ سب کی کچھ جان لینے کے بعد اب پھر کچھ بھی نہیں جانتا، اور تو زمین کو بالکل خشک مردہ دیکھتا ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں تازگی و شادابی کی جنبش آ جاتی ہے، اور وہ پھلنے بڑھنے لگتی ہے، اور خوشنما نباتات میں سے ہر نوع کے جوڑے اگاتی ہے۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، اے لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر شک ہے تو اپنی تخلیق اور ارتقاء پر غور کرو کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی کیمیائی ابتدا مٹی سے کی ہے، پھر حیاتیاتی ابتدا ایک تولیدی قطرہ سے کی، پھر رحم مادر کے اندر جونک کی صورت میں معلق وجود سے کی، پھر ایک ایسے لوتھڑے سے کی جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، جس میں بعض اعضاء کی ابتدائی تخلیق نمایاں ہو چکی ہے اور بعض اعضاء کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت اور اپنے کلام کی حقانیت ظاہر کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں رحموں میں مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں،
پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی پہنچ جاؤ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو جلد وفات پا جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہایت ناکارہ عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، تاکہ وہ شخص یہ منظر بھی دیکھ لے کہ سب کچھ جان لینے کے بعد اب پھر کچھ بھی نہیں جانتا، اور تو زمین کو بالکل خشک مردہ دیکھتا ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں تازگی اور شادابی کی جنبش آ جاتی ہے، اور وہ پھولنے بڑھنے لگتی ہے، اور خوشنما نباتات میں سے ہر نوع کے جوڑے اگاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی سچا خالق و رب ہے، اور بے شک وہی مردوں بے جان کو زندہ جاندار کرتا ہے، یقیناً وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ گزشتہ آیات میں قیامت کا ذکر تھا، اب بعد الموت کا ذکر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جب اٹھیں گے، اور اس کے بعد قیامت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ بطور دلیل انسان کی تخلیق کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے بنایا۔ تمہاری غذا کا بنیادی عنصر مٹی ہے، مٹی سے پھر غذائیں نکلتی ہیں، انسان وہ غذائیں کھاتا ہے، ان غذاؤں سے پھر نطفہ بنتا ہے، وہ باپ کی پیٹھ سے ہو کر ماں کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر خون بنتا ہے، پھر جم کر ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، پھر بوٹی بنتی ہے، پھر اس میں ہڈیاں آتی ہیں، تو ان مراحل سے گزر کر بچہ ماں کی پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی تخلیق کی تو دوبارہ اسے بنانا کیا مشکل ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد ہم تمہیں تمہاری جوانی تک پہنچاتے ہیں، اور پھر تم بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہو۔ مراحل زندگی کو ذکر کیا گیا، اللہ کی یہ شان ہے، اور اسے ایک دفعہ جب بنانا مشکل نہیں تو بنائے ہوئے کو دوبارہ سے لوٹانا کیسے مشکل ہو سکتا ہے۔ ایمان بالآخرت اور قیامت کے دن دوبارہ مرے ہوئے لوگوں کو، مردہ کو زندہ ہونے کا یہاں پر آسانی کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور یہ دلائل قائم کیے گئے۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بالکل دین کے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور اسی آیت کا آگے ترجمہ، بس اگر اسے کوئی دنیاوی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس دین سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو اپنے منہ کے بل دین سے پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا، آخرت میں بھی، یہی تو واضح طور پر بڑا خسارہ ہے۔ اس آیت میں ذکر تو کیا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تاکہ دنیاوی فوائد مل سکے، مگر جب ان کا مقصد پورا نہ ہوا تو وہ دین اسلام سے پیٹ پھیر کر کفر کی طرف مڑ گئے۔ اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا بھی کھوئی وہ آخرت بھی کھو چکے، ان کی سراسر نقصان ہے۔ لیکن یہ آج ہمارے لیے یہ آیت کیا پیغام دے رہی ہے؟ کیا آج ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے؟ صرف ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دنیاوی بھلائی پہنچتی ہے تو ہم اس دین سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور آزمائش پہنچتی ہے تو پھر ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم دنیاوی اسباب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے ناشکری کے کلمات بولنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے مقام فکر ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جگہ کا تعین کر دیا۔ بیت اللہ کی پہلی تعمیر جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ منہدم ہو گئی تھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بتا دی جہاں احاطہ کعبہ تھا کہ اس کو دوبارہ تعمیر فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور کے رستوں سے سواریوں پر سوار ہو کر آئیں۔ جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی پتلی ہو گئی ہیں سواریاں، ان پر بھی بیٹھ کر آئے، یعنی اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر پتھر پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ خانہ کعبہ بن گیا ہے، حج کرنے کے لیے آؤ۔ حج کے افعال، طریقہ کار، احکامات کی تفصیل کے لیے اللہ رب العزت نے مزید احکامات نازل فرمائے، اور حج کے سارے مناسک جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سکھائے، اور حضور علیہ السلام نے ان مناسک حج کو جاری و ساری رکھا جو انشاءاللہ قیامت تک اسی طریقے پر حج جاری رہے گا۔
آیت نمبر 37 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، قربانی کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کر کے قربانی کا جانور خریدے اور اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر دے، اور پھر اگر لوگوں میں تقسیم کرے تو اسے تقسیم کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اس سب کرنے کے بدولت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، مگر تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو انسان یہ عمل جتنی بہتر اور خلوص نیت سے کرے گا، وہ اتنا زیادہ متقی کی صفت پر قائم ہوگا، اور اللہ رب العزت کو یہ تقویٰ انسان کا بہت پسند آتا ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک نے پہلی بار جہاد کی اجازت مرحمت فرمایا گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے جن سے ناحق جنگ کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان مظلوموں کی مدد پر بڑا قادر ہے۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ آنے کے بعد جہاد اور قتال کے بارے میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حد سے زیادہ ظلم کیا تھا۔ صحابہ کرام کو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ کو روک لے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ہم اس دین سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور آزمائش پہنچتی ہے تو پھر ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم دنیاوی اسباب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے ناشکری کے کلمات بولنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے مقام فکر ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جگہ کا تعین کر دیا۔ بیت اللہ کی پہلی تعمیر جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ منہدم ہو گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بتا دی جہاں احاطہ کعبہ تھا کہ اس کو دوبارہ تعمیر فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور کے رستوں سے سواریوں پر سوار ہو کر آئیں۔ جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی پتلی ہو گئی ہیں سواریاں، ان پر بھی بیٹھ کر آئے، یعنی اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر پتھر پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ خانہ کعبہ بن گیا ہے، حج کرنے کے لیے آؤ۔ حج کے افعال، طریقہ کار، احکامات کی تفصیل کے لیے اللہ رب العزت نے مزید احکامات نازل فرمائے، اور حج کے سارے مناسک جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سکھائے، اور حضور علیہ السلام نے ان مناسک حج کو جاری و ساری رکھا، جو انشاءاللہ قیامت تک اسی طریقے پر حج جاری رہے گا۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، قربانی کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کر کے قربانی کا جانور خریدے اور اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر دے، اور پھر اگر لوگوں میں تقسیم کرے تو اسے تقسیم کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اس سب کرنے کے بدولت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، مگر تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو انسان یہ عمل جتنی بہتر اور خلوص نیت سے کرے گا، وہ اتنا زیادہ متقی کی صفت پر قائم ہوگا، اور اللہ رب العزت کو یہ تقویٰ انسان کا بہت پسند آتا ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک نے پہلی بار جہاد کی اجازت مرحمت فرمایا گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے جن سے ناحق جنگ کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان مظلوموں کی مدد پر بڑا قادر ہے۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ آنے کے بعد جہاد اور قتال کے بارے میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حد سے زیادہ ظلم کیا تھا۔ صحابہ کرام کو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ کو روک لے۔ اس آیت